السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے ویڈیو میں نے نماز کے سلسلے میں کچھ باتیں کہی تھی کہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے۔ آج میں جن چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنے آیا ہوں، نماز کے سلسلے میں اور مساجد کے سلسلے میں چند آداب آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مولانا یوسف اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 چیزیں گنوائی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہم معاشرے میں جو چیزیں دیکھتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، اس موضوع پر بھی مساجد کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم مساجد کا احترام کریں، مساجد سے محبت رکھیں، اس کا احترام ہم اپنے دلوں میں رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ شخص عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہوگا۔ یعنی جو مسجد سے جتنا لگاؤ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس دن اپنا عرش کا سایہ اس کو نصیب کریں گے، جس دن اس عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، سب کو نفسا نفسی کی پڑے گی، اپنی اپنی پڑے گی۔ اس دن اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے، مساجد کا احترام کرنے والے کو اور اس سے لگاؤ رکھنے والے کو۔ دوسری چیز ہے مساجد کو آباد کرنے کی فکر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ خدا کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو خدا کے اوپر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ ہم مساجد کو ہر لحاظ سے آباد رکھیں۔ آج کل کے زمانے کے لحاظ سے کہتا ہوں، چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے مساجد میں زیادہ دیر ہم رک نہیں سکتے، حکومت کے امتناعی احکامات لاگو ہیں، کچھ قوانین ہیں، اس لیے ہم بڑی پابندیوں سے رکنے کے لیے، بڑی پابندیوں سے بچنے کے لیے چھوٹی چھوٹی پابندیوں پر عمل کریں۔ میں ایک عمومی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم مساجد کو ہم کس طرح سے آباد رکھیں۔ مساجد میں نماز کے علاوہ بھی دوسری دینی ایکٹیویٹیز ہم جاری رکھیں۔ دین کو سیکھنے کا کام، قرآن کو سیکھنے کا کام، وہاں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں، وہاں بیٹھ کر صاحب علم سے اور حافظ قرآن سے ہم قرآن کو صحیح کروائیں، دوسرے دین کی ایکٹیویٹیز اپنی نماز کو صحیح کروائیں، تمام اسلام کے بارے میں تعلیمات سیکھیں، تجارت کے اسلام کا تجارت میں کیا تصور ہے، ہم حلال طریقے پر کیسے کام کر سکتے ہیں، بہت سی چیز ہم مساجد میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ ہم مساجد کا صحیح استعمال کریں، کثرت سے مساجد کو آباد کریں۔ تیسری چیز، فرض نماز ہمیشہ مسجد میں پڑھ لیا کریں۔ بعض ہمارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے کی بہانوں سے نماز باجماعت پڑھنا مسجد میں چھوڑ دیتے ہیں اور گھر میں ہی پڑھتے ہیں۔ حالانکہ مساجد میں نماز باجماعت پڑھنے کی یا فرض نماز پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ سنت نماز، نفل نماز گھر میں پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی اپنے گھروں کو سنت نمازوں سے آباد رکھو، نفل نمازوں سے آباد رکھو، اور جہاں تک فرض نماز کا تعلق ہے اس کو مسجد میں ہی پڑھا جائے گا۔ مساجد کے سلسلے میں ایک حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے، مسلمانوں میں بعض لوگ وہ ہیں جو مسجدوں میں جمع رہتے ہیں اور وہاں سے ہٹتے نہیں ہیں۔ فرشتہ ایسے لوگوں کے ہم نشیں ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے قریب رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اگر یہ لوگ غائب ہو جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور اگر بیمار پڑ جائیں تو فرشتے ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، عیادت کرتے ہیں، اور کسی کام میں لگے ہوں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور جو شخص مسجد میں بیٹھتا ہے وہ خدا کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور اس پر کثرت سے اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ چوتھی چیز، سب سے اہم چیز، مساجد کو صاف ستھرا رکھنا۔ یہ الگ بات ہے کہ مساجد کو صاف کرنے کے لیے ملازمین ہوتے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی صحیح سے نبھاتے ہیں، وہ چیز الگ ہے، وہ اپنی ڈیوٹی نبھائیں گے۔ مگر جن کے مساجد ہیں، دوسرے پرندے مساجد میں آتے ہیں، چڑیاں آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں مساجد میں صبح صبح چڑیا کی چہچہاہٹ ہوتی ہے، مگر ان کی وجہ سے جو کچرا پڑتا ہے وہ بھی اللہ کے مخلوق ہے۔ ہم ان چیزوں کو صاف کریں، مساجد میں گندگی رہنے نہ دیں۔ اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسجد میں جھاڑو دینا، مسجد کو پاک و صاف رکھنا، مسجد کا کوڑا کرکٹ باہر پھینکنا، مسجد میں خوشبو سلگانا، بالخصوص جمعے کے دن مسجد کو خوشبو میں بسانا، مسجد کو خوشبو سے بسانا جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔
ہم تھوڑی تھوڑی چیزوں کو اگر بائی چانس کسی کے ہاتھ سے گندگی پڑتی ہے ویسے ہی جانن دے، کیئرلیس مت کرے، وہ آپ کے لیے بہت بڑے اجر کا ذریعہ ہے۔ ہم ان چیزوں کو لیں اور صاف رکھیں مسجد کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، طبرانی کی روایت ہے، جو بھی کوڑا کرکٹ مسجدوں سے صاف کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہنسی حوریں نصیب کرے گا۔ پانچویں چیز فرمائی گئی، مسجد میں احترام کے ساتھ ڈرتے اور لرزتے داخل ہونا۔ آپ تصور کی دنیا میں جا کر دیکھیے، آپ دنیا کے کسی بڑے محل میں جا رہے ہیں، کسی بادشاہ کے محل میں جا رہے ہیں، وزیر اعظم کے محل میں جا رہے ہیں، صدر کے محل میں جا رہے ہیں، دنیا کے کسی بھی بڑے ملک کا وزیر اعظم ہو، اس ملک کے اس کے محل میں جا رہے ہیں، تو آپ کے جسم پر کیسی کیفیت طاری ہوتی ہے اس دنیا کی چیزیں۔ مگر اب جب بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، سب کا رب، سب کو پیدا کرنے والا، سب کو پالنے والا، سب کو پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کے دربار میں جا رہے ہیں، ہمارے اندر کچھ خوف اور لرزہ طاری ہونا چاہیے، ہمیں کانپنا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ ہم غفلت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، ویسے آ رہے ہیں، کچھ ہمارے اندر احساس نہیں ہے، جذبہ مر گیا ہے، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اس احساس کے ساتھ کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضری دے رہے ہیں، اس چیز کے ساتھ ہم مساجد میں داخل ہوں۔ اگر آپ ایسے ہی کریں گے تو آپ اجر سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی کی لگتی میں چیز آپ کو ایک سناتا ہوں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جیسے امام رکوع چلا جاتا ہے تو ایسے ہی بھاگ کے آ جاتے ہیں، گویا کہ مسجد میں ایک شور مچ جاتا ہے، اتنی تیز بھاگتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہم مساجد میں اس طرح کی بھاگ دوڑ نہ کریں، مساجد میں آہستہ آہستہ چلیں، آہستہ آہستہ سلولی چلیں۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو آپ جلدی آ کر بیٹھے، تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھیں، نفل نمازوں شروع کی نفل نماز پڑھیں۔ ایسا نہ کریں کہ آپ رکوع میں جا کر امام کے ساتھ ملے، آپ کی رکعت تو مل جاتی ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کسی صحابی کو جب ایسا کرتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ آئندہ ایسا مت کرنا، آئندہ ایسا مت کرنا۔ ہم ان چیزوں کا لحاظ رکھیں، رکعت تو آپ کو مل جائے گی، اگر آپ چل کے جائیں گے آرام سے جائیے، بھاگیے مت۔ اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے آپ بہت بڑے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ چھٹی چیز میں آپ کو یہاں پر بیان کرتا ہوں، مسجد میں دنیائی بات کرنا۔ یہ بہت بڑا مرض ہے کہ لوگ سارے دنیا کی پروڈکٹس کی باتیں، تجارت کی باتیں مسجد میں آ کر کرتے ہیں۔ کہیں چار لوگ جمع ہو گئے، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی برائی بیان کرتے ہیں، ادھر ادھر کی رن تران کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک تو مسجد کو ان باتوں سے گندی کرنے کا ثواب عذاب تو ملے گا ہی، اس کے اوپر آپ کو چغل خوری کا گناہ، کسی کی برائی بیان کرنے کا گناہ، کسی کو تہمت لگانے کا گناہ، وہ گناہ بھی آپ کے سر ہوگا۔ آپ ان چیزوں کو ہلکے میں مت لیجیے۔ انجانے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، چار لوگ جمع ہو جائیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ ارے آپ اللہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسی ایران تران کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو عبادت کیجیے۔ اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں وہاں پر آ کر ان ایسی باتوں سے آپ اپنا ثواب بھی اپنے گنوا دیتے ہیں۔ یہاں تک ساتویں چیز ہے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے جانے کا۔ اس میں دو چیزیں ہیں، آپ ایسے بچوں کو ہر کس مسجد میں لے جائیے جس کو پیشاب پاخانے کی تمیز نہ ہو۔ اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے فلاں چیز ضرورت ہو گئی یا خود سے جا سکتا ہے، آپ ایسے بچے کو ضرور لے جائیے۔ ایسا نہ مت کہ چھوٹا بچہ ہے، بڑا ہونے کے بعد نماز پڑھ لے گا، ایسا ہرگز مت کریں۔ اگر ایک بار چیختا چلاتا ہے بھی تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو ابھی سے نماز پڑھنے کا عادی بنائیں گے تو کل مستقبل کے لیے آپ کے لیے سنہرا موقع ہوگا کہ میرا بچہ نمازی ہو گیا۔ آپ بڑے ہو کر ڈانٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ نے بچپن ہی سے اس میں عادت ڈالی تھی۔ اگر آپ عادت نہیں ڈالیں گے تو آپ مستقبل میں آپ کو اس کے لیے بہت محنتیں کرنی پڑے گی۔ اور ایک چیز ہے، آٹھویں چیز، گمشدہ چیزوں کا مسجد میں اعلان کرنا کہ میری فلاں چیز کھو گئی ہے، ایسا اعلان کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا رد اللہ علیک زالتک، خدا تجھے تیری گمی ہوئی چیز نہ ملائے، یعنی تجھے تیری گمی ہوئی چیز نہیں ملے۔ اپنے لیے ایسے کبھی اعلان مت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع فرمایا ہے، مسجد میں اگر کوئی اعلان کرے گا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ اسے ناراض ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، اس کو ڈانٹ لگائی ہے۔ لہذا ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اور 9ویں چیز ہے، ہم مسجد میں جاتے وقت ایک خیال رکھیں کہ ہم ایک تو مسجد داخل ہونے کی دعا پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک،
ये भी मतलब अगर तवील पढ़ना चाहिए, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिक, ये दुआ पढ़ें, या अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। 10वीं चीज़, जैसे कि मैंने 9वीं चीज़ में कहा कि मस्जिद में दाखिल होते वक्त सीधे पाँव से दाना पाँव आगे करें और बाहर आते वक्त बायां पाँव आगे करें, बाहर आते वक्त बायां पाँव आगे करें। अल्लाह, और ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक, या अल्लाह मैं तुझसे तेरा फजल करम मांगता हूँ। ये 10 चीज़ें जो भी मौलाना यूसुफ इस्लाही के हवाले से मैंने आपके सामने कई जिसको उन्होंने अपनी मशहूर किताब आदाब ज़िंदगी में बयान किया था। और एक चीज़ मैं आपके यहाँ पर बयान करता हूँ, आप मस्जिद में जाते वक्त घर से वज़ू करके जाएँ। इल्ला है कि बाद मरतबा छूट गया, बाज़ार से आ रहे हैं तो मस्जिद में वज़ू कर लिया, बात अलग है, मगर आप ख़ास तौर से इस बात का ख्याल रखें कि आप वज़ू घर से ही करके जाएं, इसलिए कि आप वज़ू करके घर से जाएंगे तो आप रास्ते में आपका कितना कदम पड़ेगा उसी के एतबार से आपको सवाब मिलेगा। आखिरी चीज़ें बयान करता हूँ, मस्जिद में जाते वक्त इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, अक्सर कोताही होती है। आप तस्वुर की दुनिया में जाकर देखिए, अगर आप किसी दुनियावी ओहदेदार के, किसी वज़ीर-ए-आज़म के, सदर जमहूरिया के, किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के अगर दरबार में जा रहे हैं, उसके महल में जा रहे हो, तो आप फटे पुराने हाफ टी शर्ट पहन के, डाक करके कपड़े पहन के, वही पसीने की बदबू के साथ ऐसे जाते हैं? नहीं जाते। तो फिर शहंशाहों का शहंशाह है, सारी दुनिया का पैदा करने वाला, उसकी इतनी तारीफ है कि जितना भी उसकी तारीफ की हम कम हैं। इतना बड़ा मालिक, इतना बड़ा अल्लाह, इतना बड़ा शहंशाह, इतना बड़ा रब, ऐसे अल्फाज जो इंसानों के पास नहीं हैं, हम उसके दरबार में अगर जा रहे हैं तो कोई एकदम डार्क कलर का हाफ टी शर्ट पहना है, कोई हाफ पैंट पहना है, कोई पेंडली तक दिखा रहा है, कोई स्पोर्ट टी शर्ट पहन रहा है, उसके पीछे नंबरात लिखे हुए हैं, स्कोर बोर्ड की तरह नंबरात लिखे हुए हैं, कोई महेंद्र सिंह धोनी लिखा हुआ है, कहीं मेसी लिखा हुआ है, कहीं रोनाल्डो लिखा हुआ है। आप ये ऐसे सब कपड़े पहनकर खुद की तो नमाज बर्बाद करते ही और दूसरों की नमाज बर्बाद होने का आपको आज़ाब मिलता है। कि कोई तस्वीर के कपड़े पहन कर जा रहा है और कहने पर पूछने पर बोलते हैं उसमें आंख नहीं। अरे आंख नहीं हो तो क्या तस्वीर हुई और उसकी वजह से दूसरों की नमाज बर्बाद हुई और आपकी भी नमाज बर्बाद हुई। क्यों दूसरों का गुनाह और खुद अपना गुनाह अपने सर लेते हो? मसाजिद में जाते हो कम से कम ऐसी कपड़े मत पहने, जितना हो सके लाइट करके कपड़े पहने और अपने पास जो कपड़े हैं उनमें सबसे उम्दा कपड़े पहनकर मस्जिद में जाइए, खुशबू इस्तेमाल कीजिए। नहीं आप मैदान से, क्रिकेट के मैदान से, कबड्डी के मैदान से जा रहे हैं उसी पसीने की बदबू के साथ, अरे उस हालत में तो आप मस्जिद में जाना ही नहीं चाहिए। आप घर में जाइए, अच्छी तरह साफ सफाई कीजिए, फिर मस्जिद में जाइए। अल्लाह के दूसरे बंदे होते हैं, अल्लाह की दूसरी मखलूक़ात होती हैं, उनको भी तकलीफ होती है, आप उनका लिहाज नहीं रखते। बाकी जितनी बातें हैं कि ठंडी के मौसम में कोई डार्क कपड़ा पहनता है वो बात अलग है, मजबूरी में इजाज़त है। और जितना भी हो सके उस मौसम में भी कम से कम फुल आस्तीन का, पूरे आसन का कपड़ा पहनिए और पैंट भी अच्छी तरह पहनिए, अच्छी पैंट पहनिए। ठीक है, आप अच्छी तरह के पैंट पहनिए, अपना टखना खुला रखिए, जो ढाक नहीं सकते, जो हराम है, आप इन चीज़ों का ख्याल रखिए। और बाकी आप जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, नमाज तो हो जाती है अगर आप सतर पहने, सिर्फ सतर ढकेंगे, नाफ से लेकर अगर आप अपना घुटनों तक आप अपना ढकेंगे तो आपको नमाज का सवाब तो मिल जाएगा। एक कहाँ की तहजीब है? ऐसी बद तहजीब होकर आप क्यों जा रहे हैं? मसाजिद में तो सब सीखने के लिए जाते हैं, उलट आप वहाँ पर जाके पूरा बर्बाद कर रहे हैं, अपना सवाब आकरत कर रहे हैं। नमाज तो होती है नमाज, मगर एक तरीका होता है कि हम किसके दरबार में जा रहे हैं। नमाज के बारे में कहा गया कि हम इस तसव्वुर के साथ जाएं, हम अल्लाह को देख रहे हैं। अगर हम नहीं देख रहे हैं तो वो तो कम से कम हमको देख रहा है, ये लिहाज रखें। अल्लाह मुझे भी आप तमामों को खुश और खुशू के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।